اب جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی. ان کا جو مکمل انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، جو انہوں نے سبق یاد کیا ہوا ہے، وہ ایم این ایز کا کیا ہوا ہے. ایم این ایز کو انہوں نے باندھا ہوا ہے یا جس طرح بھی خریدا ہوا ہے یا انہوں نے اعتماد میں حاصل کیا ہوا ہے. ایم این اے ان کے پاس ہے، ایم این اے میں ان کی اکثریت ہے، لہٰذا یہ عوام کے پاس الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. جو حکومت کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں، وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیرونی خط آیا ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عہدے سے ہٹایا جائے، اس کے لیے جو عمران خان اور جو حکومتی ہیں انہوں نے یہ جو فیصلہ ہے وہ عوام پر پھینک دیا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، جو منتخب ہوگا وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوگا. اب جو عمران خان ہے اس نے اپنی جو مکمل پلاننگ ہے وہ الیکشن کی کر دی ہے. جو منحرف ارکان ہیں ان کے حلقوں سے جلسوں کا آغاز ہوگا. جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے. سیاست غلیظ ہو گئی ہے، بڑکیں گھٹیا جگتیں، ایک دوسرے کو القاب، ٹویٹر پر گالی گلوچ ہو گئی. علیم خان نے سریعام گالیاں جو ہے وہ نکالی ہیں ٹویٹر پر ایک دوسرے کے. ڈاکٹر عامر لیاقت جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے، وہ اینکر ہے یا اسکالر ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا مریض ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عاشق رسول ہے یا عاشق نسواں ہے. اس نے کس طرح کے القاب آ کے میڈیا پر بیان کیے ہیں. اور جو پی ٹی آئی والے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو شکر کرتے ہیں کہ یہ نشئی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نکلا ہے، اور جو نیکسٹ امیدوار ہوگا اسی حلقے کا کراچی میں وہ شاہد خان افریدی ہوں گے. نیکسٹ جو اگر شہباز شریف یا نواز شریف کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا بوجھ اٹھا سکے. یاد رکھیں نون لیگ انویسٹر نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں لگاتی الیکشن پر، بلکہ وہ لوگوں سے جو ایم پی اے ہیں کے امیدوار ہیں، جو ایم این اے کے امیدوار ہیں، وہ ٹکٹ کروڑوں کے بیچتے ہیں. یعنی پنجاب میں جو ایم پی اے کا ٹکٹ ہے، ایم این اے کا ٹکٹ ہے، نون لیگ کا، وہ کروڑوں میں بکتا ہے. یہ لوگ انویسٹر ہے ہی نہیں، یہ کنفرم پیچھے کوئی تیسری تھرڈ پارٹی ہے جو عدم اعتماد ہے. اس کا جو خرچہ ہوا ہے، یہ جو حرکات ہو رہی ہیں، یہ جو ادھر کی ادھر گروپ جا رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے ایم این ایز ایم پی اے جو ہیں وہ گلبرگ کے ایک ہوٹل میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ کنفرم کوئی تیسری تھرڈ پارٹی بیرونی تھا. اگر بات کی جائے تھوڑی بہت پاکستان کے حوالے سے تو ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی مختارہ ہے، یوتھیا ہے، یا پٹواری ہے، یا زیالہ ہے، یا کوئی نہ کوئی انقلابی ہے. یہ ہمارے ایم پی اے ایم این اے نے ہم لوگوں کو جوتیا بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ غلام ابن غلام ہیں. 70 سال کی جو ہماری ڈیموکریسی جمہوریت ہے اس کو دیکھو تو اسی نے بیڑا غرق کیا ہے. پہلے چلے ٹھیک ہے گورنر راج تھا، اس کے بعد ڈیموکریسی آئی، اور اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آئین کا تحفظ بہاڑ میں گیا. یہ آئین جو ہمارے ملک کے لیے سود مند ہی نہیں ہے، جو ہمارے ملک کا نقصان ہے، یہ اس میں ٹوٹلی سیاستدانوں کی بغیرتیاں ہیں، سیاستدانوں کی بدماشیاں ہیں، ایم پی اے کی بدماشی ہے، ایم این اے کی بدماشی ہے. ایم این اے کے حلقے میں سے کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا. ایم این اے کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں، ظلم ہو رہے ہیں. یہ ان کی حالتیں دیکھیں ایم این ایز کی. ہمارے 10 جماعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، بی اے کی انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے. یہ اپنے حلقے کے وڈیرے ہیں، حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس پراڈو گاڑیاں ہیں، یہ جاگیردار ہیں، انہوں نے فارم ہاؤس اپنے بنائے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کو ایک شوق ہے پولیٹکس کا، یہ ان کی ہیبٹس ہے، یہ لوگوں میں جانا، نعرے لگانے، ان کے گیت گا رہے ہیں لوگ، یہ ان کی ہیبٹس ہے. اور یہ لوگ ہمارے انصاف کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا جو حل ہے وہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ باڑ میں گئی ڈیموکریسی. ہم نے اس کون سے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں اس جو ملک کا جو پراپر حل ہے وہ صدارتی نظام ہے. اگر یہ آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے. ہم نے آئین کا، اس گورنگ آئین کا ہم نے کیا تحفظ کرنا ہے جس میں کوئی بھی اسلامی لا ہی نہیں ہے. یہ
ٹوٹلی پرانا قانون ہے گوروں کا جو نافذ کر گئے تھے، ہمارے انہوں نے ڈال دیا ہے، مصیبت ڈال دی ہے۔ ایک ہی حل ہے، صدارتی نظام اس ملک کا حل ہے، اور ہمارے ہر نوجوان جو پڑھا لکھا باشعور ہے اس کو، جو غلام نہیں ہے، غلام ابن غلام، وہ یوتھیا رہے گا، چوتیا رہے گا، وہ پٹواری بن کے رہے گا یا جالا بن کے رہے گا۔ جو نیا ہمارا نوجوان ہے اس کو صدارتی نظام کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے حامی و ناصر